موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MS حنیف ریئیکشن پر۔ دوستو آج کی قاری حنیف کی تقریر کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دونوں جوان لڑکیوں کا عجیب واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، بہت ہی انوکھا بیان ہے، درد بھرا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ لگا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا۔ اور بکریاں پیاسی ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے، خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے؟ لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے۔ ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔
मूसा अलैहिस्सलाम से बकरियां लेकर वो लड़कियां रवाना हो गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में हमदर्दी की जब कई दिन का फाका था। भूखे थे मूसा अलैहिस्सलाम। अब नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह पैगंबर ठगी तो मारा नहीं करता कि चलते चलते रास्ते में किसी से ठगी मार लेते। हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ना। फरमाया फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, उनको पानी पिलाने के बाद सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अरसलत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाहु अकबर। पानी पिलाने के बाद कुछ दूर आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। नबी का मिशन देखो, नबी का तर्ज तरीका देखो, नबी का मेयार जिंदगी देखो। कई दिन की भूख है, कई दिन का फाका है। इन लड़कियों से आता पता न पूछा, इन लड़कियों को रग़बत न दिलाई, मुझे खाना खिला देना, और भी कोई बात न की। फरमाया फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। दरख्त के नीचे मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं और अपने परवरदिगार के हुजूर में झोली फैला दी। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और मेरे परवरदिगार तुझे मालूम है कई दिन का फाका हो गया, कई दिन की भूख काट बैठा हूं, कई दिन सफर करते करते गुजर गए। और मेरे परवरदिगार तेरा नबी हूं, तेरा भेजा हुआ बंदा हूं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और मेरे मालिक मेरे पेट में भूख लगी है, मुझे बड़ी परेशानी है, तेरे दरवाजे का फकीर हूं, मेरी झोली भर दे। मालिक कायनात ये पेट तेरा लगाया हुआ है, ये भूख भी तेरी पैदा करता है। मैं किसी मकान वाले के पास क्यों जाऊं, मैं किसी रिहायशी के पास क्यों जाऊं। वतन मेरा नहीं, देश मेरा नहीं, इलाका मेरा नहीं, खानदान मेरा नहीं, कबीला बरादरी मेरी नहीं, मेरे तो तमाम पीछे रह गए। मैं तो फिरऔन से निजात पा करके आया हूं। और मेरे परवरदिगार रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। उलुल आज़म पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम है, पैगंबर बनने वाले हैं, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। लेकिन कहता इलाही रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तेरे दरवाजे का मोहताज हूं, तेरे दरवाजे का भिखारी हूं, भीख मांगने वाला हूं। मेरा दामन भर दे, मेरा पेट भर दे, मुझे खाना खिला दे। नबी से मांग, नबी अल्लाह से मांग रहा है, परदेश में जाकर के भी लफ्ज़ फकीर मौजूद है। आज हमने भी कभी दुआ मांगते हुए कहा या अल्लाह मैं तेरे दरवाजे का गदागर हूं, मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं तेरे दरवाजे का। हमें फकीर कहते हुए अपने आप को शर्म आती है। लो खान होकर फकीर बने, शेख होकर फकीर बनूं, चौधरी होकर फकीर बनूं, मोहताज बनूं खुदा का। परवरदिगारे आलम ने जब सुना दरियाए करम जोश में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊक। अल्लाह मियां ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम रोटियां मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो? जी हुजूर। फरमाया खाना खाना नहीं, खाना पकाने वाली तुझे दे रहा हूं।
میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا. موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں, یہاں میرا کوئی نہیں.